فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج 9 تراویحاں ہم نے سماعت کر لی ہیں، اور ان 9 تراویحوں میں 12ویں پارے کے پاؤ پارے تک ہم نے تلاوت سماعت کر لی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری تلاوت سننا سنانا سب اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں اسی طرح ساری زندگی جتنے زندگی میں رب العالمین رمضان نصیب فرمائے، رب العالمین ہر تراویح مکمل اسی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں پارے کے آغاز سے ہماری آج کی تراویح شروع ہوئی، اور 12ویں پارے کے پاؤ پارے تک ہم نے 20 رکعتوں میں قرآن پاک کی تلاوت سماعت کی۔ 11ویں پارے کے اندر 16 رکوع اور 12ویں پارے کے ہم نے 4 رکوع سماعت کیے ہیں۔ سورہ توبہ کا درس جاری ہے۔ سورہ توبہ کی ان آیتوں میں جو 11ویں پارے کے شروع میں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دیہات سے آئے ہوئے منافقوں اور کچھ مسلمانوں کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ جو دیہات سے آئے ہوئے منافقین تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح ہمیں مال حاصل ہو جائے، اور کچھ گاؤں سے آئے ہوئے مسلمان، ان کی خواہش نہ تو مال تھی نہ ہی کوئی دنیا کی چیز، بلکہ ان کی نظر میں سب سے پیاری دولت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور حضور کی دعائیں ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے، گاؤں کے رہنے والوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ مَن یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، اور اپنے خرچ کرنے کو اسباب قرب الہی وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، بے شک وہ ان کے لیے قرب الہی کا سبب ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف ہو رہی ہے، ان صحابہ کی جو شہر مدینہ سے دور کسی گاؤں میں رہتے تھے، اور جمعے میں یا پھر مہینے میں ایک مرتبہ مدینے کے شہر تشریف لاتے اور حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرتے، اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچہ یا کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر آتے اپنے علاقے سے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ قربان کرتے۔ بدلے میں وہ صرف اور صرف حضور کی مسکراہٹ چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کی نگاہ کرم مل جائے، آپ کی ایک مسکراہٹ میرے مقدر میں آ جائے، اس لیے ہم اتنا دور ہفتے کا یا مہینے کا سفر کر کے آپ کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنے آتے ہیں۔ تو لہذا کسی نے کہا تھا نا کہ کوئی دور ہو کر بھی قریب ہو جاتا ہے، اور کوئی قرب میں رہ کر بھی دور ہو جاتا ہے۔ منافقوں کی مثال یہی ہے۔ منافق حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، حضور کی اقتداء میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ حضور کے اپنے نہ ہو سکے، اور کہاں دور سے گھنٹوں کا سفر کر کے وہ مسلمان جو صرف حضور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتے تھے، اللہ نے ان کے سینے کو کیسا رسول اللہ کی محبت کا مرکز بنا دیا تھا۔ آگے قرآن نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف کی جو حضور کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے تھے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایمان میں سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار یعنی مدینے میں رہنے والے سچے مسلمان، وہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے نیک کاموں میں ان کی پیروی کی،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے باغات بنائے ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان پیاری سی باغات والی جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے تو اللہ نے پہلے ہی مزہ سنا دیا کہ سارے جنتی ہیں، لیکن ان صحابہ کی پیروی کرنے والوں کو اللہ نے کیا بشارت دی؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، ان صحابہ کی جنہوں نے پیروی کی، اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی راضی ہو چکا ہے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو چکے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق فرمایا ہے، بے شمار احادیث ہیں، جامع ترمذی کی حدیث، اللہ اللہ، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں ملامت کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم، تو جو کوئی میرے صحابہ سے محبت کرے، فبحبی، میری محبت کی وجہ سے، احبہم، وہ بہت محبت کرتا ہو ان سے، تو ومن ابغضہم فببغضی، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے میرے بغض کی وجہ سے، ابغضہم، تو گویا اس نے میرے سے بغض رکھ لیا ہے اور میں اس سے بغض رکھنے والا ہوں۔ ومن اذاہم، اور جنہوں نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، فقد اذانی، انہوں نے مجھے تکلیف دی، ومن اذانی، اور جس نے مجھے تکلیف دی، فقد اذى اللہ، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، ما ادرکا مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی میں سے کوئی ایک مد کہتے ہیں آدھی مٹھی کو، میرے صحابہ میں سے کوئی آدھی مٹھی جو خیرات کر دے، تمہارا سونے کا عہد پہاڑ اللہ کی راہ میں دینا، میرے صحابی کا مٹھی بھر یا اس سے بھی کم اللہ کی راہ میں صرف جوں کے دانے دینا، گندم کے دانے دینا، پھر بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرے صحابہ نے مجھے دیکھا ہے اور وہ ساری امت میں افضل ترین انسان بن چکے ہیں۔ اور خود میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دنیا بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سارے لوگوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو دیکھا، جو سب سے پاکیزہ اور ستھرے دل تھے، اللہ نے ان کو میرے صحابیت ہونے کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کی آپس میں دشمنیاں تھیں، لڑائیاں تھیں، قرآن تو کہہ رہا ہے یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اب قرآن کی مانیں یا تاریخ نگاروں کی مانیں، یقیناً سچا مسلمان اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ قرآن ہی کی مانی جائے گی، کیونکہ تاریخ نگار جو رائٹر ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق لکھتا ہے، جو لکھ رہا ہے، جو اس کی من پسند بات ہے، جو اس کا ذہن ہے، جو اس کا ایک مائنڈ ہے، اس مائنڈ سیٹ کو وہ اپنے قلموں کے اندر اتار رہا ہوتا ہے۔ ایک کسی طرح اسپیچ کرنے والا اپنے الفاظ کے ذریعے سے سامنے والے کے جذبات کو کھیل رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح رائٹر اپنے الفاظ اور قلم کے ذریعے سے سامنے والے کے جذبات کو پس کرتا ہے یا بلند کرتا ہے۔ لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی کا نہ کوئی شک ہے، بلکہ جو شک کرے وہ دائرے اسلام سے باہر ہے۔ قرآن نے فرما دیا، اللہ نے انہیں بڑی شان دی ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، دونوں آپس میں راضی ہیں۔ میں اور آپ اپنی زبان خراب کر کے کیوں اپنا ایمان برباد کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو صحابہ اہل بیت کا ادب اور احترام نصیب فرمائیں۔ اس کے بعد ایک ایسی مسجد کا ذکر آیا سورہ توبہ کے اندر جسے خود رسول اللہ نے شہید کروایا ہے۔
قرآن کا اسلوب تو ذرا سمجھیے، قرآن کا اسلوب کتنا پیارا اسلوب ہے۔ ایک طرف تو کل کے درس میں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا کہ مسجد تعمیر کرو، لوگ جب تک نماز پڑھیں گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا، مگر خود رسول اللہ نے مسجد نبوی کے اور مسجد قباء کے درمیان ایک مسجد تعمیر کی گئی، خود اسے گرا دیا اور کہا یہ مسجد نہیں، مسجد درار ہے۔ اور مسجد درار نقصان پہنچانے والی مسجد کو کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ ضعیف تھے اور وہ مدینے کے شہر مسجد نبوی میں آ کر ساری نمازیں پڑھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اجازت لے لی، یا رسول اللہ ہم گھر میں نماز ادا کر لیں، مسجد کافی دور ہے، ابتداء اسلام کا وقت ہے، اعلان نبوت اور پھر ہجرت کے بعد کی یہ ساری باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کہا جتنا ہو سکے مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ قریب میں کوئی مسجد تھی نہیں، بہت ضعیف عمر تھے، آ نہیں سکتے تھے۔ منافقین نے فائدہ اٹھا لیا، منافقین نے مسجد قباء جو سب سے پہلی مسجد ہے، جس کا ذکر انہی آیتوں کے اگلے حصے میں ہے، اور مسجد نبوی کے درمیان حصہ پا کر وہاں مسجد بنا دی، اور جو سچے مسلمان تھے نا ان کو آگے کر دیا، کہا کہ آپ رسول اللہ سے کہہ دو کہ وہ ایک دفعہ اس مسجد میں آ جائیں، گرچہ وہ منافق ہیں، گرچہ وہ منافق ہیں۔ قرآن نے 5ویں پارے میں ان کے بارے میں فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، جہاں آگ جل رہی ہوگی اس جگہ پر اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ مگر منافق بھی سمجھتا تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے قدم اس مسجد میں لگ گئے تو یہ مسجد قیامت تک کے لیے معتبر سمجھی جائے گی، لیکن میرے محبوب کو اجازت نہ تھی رب کی جانب سے، کیونکہ میرے محبوب کو سب علم تھا اللہ کی عطا سے۔ منافقین نے کہا، ان عاشقان مصطفیٰ کو، ان صحابیوں کو کہا کہ آپ جا کر کہیں ہم نے مسجد بنائی ہے نمازیوں کے لیے، آپ آ جائیں، ایک مرتبہ آ کر بس گزر جائیں، نماز بھی نہ پڑھیں، صرف قدم رکھ دیں اس پر۔ بدر اور احد کے واپسی پر یہ بات پیش آئی تو کہا کہ ٹھیک ہے میں واپسی آتا ہوں تو سوچتا ہوں آنا ہے کہ نہیں آنا، میرا رب جو مجھے حکم دے گا میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ واپس آ گئے، پھر ان منافقین نے ان حضور کے غلاموں کو آگے بھیجا کہ کہا جی آپ جا کر کہیے کہ ایک مرتبہ آ جائیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کی ان آیتوں نے فیصلہ سنا دیا اور بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ مسجد نہیں، والذین اتخذوا مسجدا درارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد درار بنائی، وَكُفْرًا کفر کرنے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ پیدا کرنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا اور اپنی پناہ گاہ وہاں بنائی، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اس شخص کی جو پہلے سے جنگ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہ کیا، واللہ یشہد انہم لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ مسجد بنا لی، حضور کا حکم آ گیا کہ اس مسجد کو گرا دو۔ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضور کے پکے عاشق تھے، سچے صحابی تھے، سچے مسلمان تھے، انہوں نے بھی اپنے پیسے اس میں لگا دیے تھے۔ کوئی پلر دے رہا تھا، کسی نے کیا حصہ دیا، کسی نے کون سا حصہ دیا۔ بعد میں سیدنا صدیق اکبر کو جب پتا چلا، فاروق اعظم کو پتا چلا، اگر سیرت کی کتاب کے وہ الفاظ، پیارے آقا کی پیاری سیرت کی زندگی کے وہ الفاظ جو حضور کی موجودگی میں صحابہ نے ان دوسرے صحابیوں سے کہا تھا کہ جنہوں نے مسجد درار کے لیے پیسے دیے ہیں، وہ الفاظ میں منبر سے ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنے سخت الفاظ۔ لوگ کہتے ہیں بھائی مسجد تو سب اللہ کے گھر ہیں، مجھے بتائیے کیا قرآن کو نہیں پتا تھا؟ کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ آج آپ کیا امام بارگاہ میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں صدیق اکبر کو گالیاں دی جا رہی ہوں، جہاں اماں عائشہ کو برا بلا کہا جا رہا ہو، جس منبر و محراب سے
اہل بیت کا ایک نام دے کر عظیم سیدنا فاروق اعظم جن کے سائے سے شیطان بھاگ جائے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہوں، کیا آپ کا دل گوارا کرے گا؟ نہیں نا۔ تو جو صحابہ کے نہیں ہو سکتے، جو ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو سکتی، جو حضور کے بارے میں بک بک کرے ممبر پر بیٹھ کر کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ تھا، اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو حضور کو مجنون پاگل کہے، ایسے عقیدے رکھنے والوں کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن حضور نے ہم سے پوچھ لیا کہ نماز تو میری اطاعت کا نام تھا، جس طرح رب نے یہ حکم دیا تھا کہ جس طرح تم محمد کو نماز پڑھتا ہوا دیکھو ویسی نماز تمہیں پڑھنی ہے، تو تم نے میرے دشمن اور میرے بارے میں زبان کو دراز کرنے والے کے لیے اپنی نمازیں ان کے حوالے کر دی۔ لہذا قابل غور بات ہے۔ اور پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، تو کیا جس نے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد قائم رکھی، خیر، وہ مسجد بہتر ہے، یا ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ جس نے ایسے گڑھے کے کنارے پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھی جو گرنے کے قریب ہے، فنہار بہ فی نار جہنم، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا پڑا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ایک طرف مسجد قباء ہے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، جس کی بنیاد ایمان والوں کو تسکین پہنچانے کے لیے رکھی گئی، اور ایک طرف مسجد قباء کے قریب ہی مسجد زرار ہے، دونوں نام مسجد ہیں، لیکن ایک کی بنیاد قرآن کے فرمان کے مطابق تقوی ہے، رب کی رضا ہے، اور دوسری طرف وہ جو لوگوں کے درمیان تفریق کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، دین کے خلاف لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، تو بتاؤ کون سی مسجد پیاری ہے؟ قرآن نے خود سوالیہ انداز میں جواب دے دیا کہ جس کی بنیاد اللہ کی رضا ہو، رب کی رضا ہو، یقیناً وہی مسجد سب سے بہتر مسجد ہے۔ آج سے تقریباً کوئی 30 سال پہلے ایک نوجوان یہاں سے امریکہ کسی کام سے گئے، دینی حلیہ تھا ان کا، دینی لباس تھا، دینی ذہن تھا، اس نے انہی ایام میں وہ وہاں کے دن گزارتا رہا، مگر اسے پاکستان جیسی رمضان کی رونق نظر نہ آئی۔ وہ بڑا بے چین ہو گیا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تم لوگ یہاں رہتے ہو تو کیسے تمہارا گزارا ہوتا ہے؟ رمضان کی رونق تو ہے ہی نہیں ادھر، تمہارے علاقے میں تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں اپنے ایک دوست سے ملاؤں گا۔ وہ اپنے دوست کے پاس اسے لے گیا جو دکھنے میں مسلمان تھا مگر حقیقت میں مسلمان نہیں تھا۔ کہا چلو میں تمہیں رمضان کی رونقیں دکھاتا ہوں۔ وہ کہا کہ ایک جملہ کہنا نہیں ہے، جو منظر دیکھو بس دیکھتے رہنا، کچھ کہنا نہیں۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر جنگل میں لے گیا، شہر سے کہیں دور چل رہے ہیں، کافی دیر گزر گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اب آگے جا کر جو ہے وہ ایک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شہر کی ابتدا ہونے والی ہے۔ اس کے دروازے پر روک دیا گیا، پاس تھا اس بندے کے پاس، اس نے گاڑی وہیں پار کروائی اور پھر فوجی گاڑی میں بیٹھ کر یہ لوگ آگے گئے۔ اس کے بعد اگلا چیک پوسٹ آیا، وہاں پر چیک پوائنٹ پر وہاں پر دیکھا گیا کہ کون ہے کیا ہے، چیکنگ کی گئی، اس کا پھر وہاں پر دوسرا پاس دکھایا گیا۔ یہ کراس کرتے کرتے 3-4 جگہوں سے چیکنگ ہوتے ہوتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پاکستانی مسجدوں کی نقش و نگار کی طرح مسجد بنی تھی، جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کا درس دیا جا رہا تھا، روزے کے مسائل سکھائے جا رہے تھے، قرآن کی تلاوت سکھائی جا رہی تھی، بہترین قرات سکھائی جا رہی تھی، حدیث یاد کروائی جا رہی تھی۔ منظر دیکھ کر یہ تو دیوانہ ہو گیا کہ امریکن کے جیسے علاقے یعنی شہر کے اندر، امریکہ جیسے ملک کے اندر پاکستانی نظام بھی یہاں موجود ہے، اور پھر بڑا بڑا لکھا تھا فقہ حنفیہ، فقہ شافیہ، فقہ مالکیہ، فقہ حنبلیہ،
بریلوی مسلک، فلاں مسلک، فلاں مسلک، فلاں مسلک، سب کے الگ الگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، اور بڑی مہارت کے ساتھ انہیں جو ہے وہ وہاں پر ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور حیران بھی ہوا، یہ کیا بات ہے، کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں جو اسلام کا دشمن ملک ہے، اسلام تعلیم دے رہا ہے، اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہنا کچھ نہیں ہے، بس یہ دیکھ لو۔ کہا وہ بندہ آ کر خود کہنے لگا، اس نے کہا کہ کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ اگر پورا گاڑی میں چلتے رہیں یا کسی سواری پر چلتے رہیں تو وہ جو ایریا جو بنا ہوا تھا اس کی باؤنڈری 1 سے 1.5 گھنٹے میں بھی اس پوری جگہ کا وزٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنا عالی شان تربیت وہاں پر دی جا رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے باہر آئے، اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھے تو کہا اب بتاؤ کیسا لگا تمہیں؟ کہا یہاں تو بہت عالی شان جامعات بنے ہوئے ہیں، بہت بہترین مدرسے بنے ہوئے ہیں، دارالعلوم بنے ہوئے ہیں، اور الگ الگ فقہ کے ماہرین کو بٹھایا ہوا ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ وہ تنزیہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا سب مسلمان ہیں، دیگر ممالک سے بچے بلا کر پڑھائے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو پھر یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں، فقہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اتنی چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا صرف اور صرف یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ پھر مسلمانوں کے درمیان جا کر مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت نکالیں گے۔ کیونکہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، بے حیا ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کا غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کی محبت پر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ٹیکنک سے قرآن پڑھ کر، حدیث سامنے رکھ کر وہ لوگوں کو اللہ کے محبوب کے در سے دور کر رہے ہوں گے۔ لوگوں کے درمیان 10 سال رہنے کے باوجود 15 سال لوگوں کے درمیان رہیں گے، لیکن ہر 1-2 مہینے، سال 2 سال کے بعد ایک ایسا ذہن میں شوشہ چھوڑ دیں گے جس کی وجہ سے انسان شک میں ہو جائے گا۔ جب شک میں آئے گا تو رب کی ذات پر شک، ایمان ختم۔ ایمان یقین کا نام ہے نا، جہاں شک آ جاتا ہے وہاں یقین ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ سجدے بھی کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال قادیانی کی ہے۔ آپ کے درمیان آپ کے ساتھ گھومتے پھرتے رہیں گے، آپ کو نہیں پتا چلے گا، آپ سالوں سال سے ان کے ساتھ رہیں، آپ کو نہیں پتا چلے گا، لیکن کیسی ٹیکنک سے وہ آپ کو اپنی محبت، اپنے اخلاق، اپنے کردار کا دیوانہ کرتے 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 پھر بالآخر وہ آپ کے ایمان کو سودا کر بیٹھیں گے۔ لہذا میرے محبوب نے فرمایا نا، جس کو دوست بناؤ تو دیکھ لو کس کو دوست بنا رہے ہو، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوست ہی تمہیں جو ہے وہ جہنم کے گڑھے تک لے جائے۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا، عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ دیکھیے ہم پورا 20-22 منٹ ہو جاتے ہیں، تقریباً اوپر بھی ہو جاتے ہیں کبھی، صرف 8 سے 10 آیتیں، وہ بھی ہر 4 رکعتوں میں سے 4 آیتیں، 2 آیتیں ہم سماعت کرتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے، سرور نہیں ہے؟ کبھی کبھی تو دل ایسا کرتا ہے بات چلتی رہے، قرآن سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ 4 آیتیں، 8 آیتوں کا خلاصہ، سوا پارے کا خلاصہ 20-22 منٹ میں کوشش آپ کے سامنے رکھنے کی جاتی ہے۔ صرف خلاصے اور مضامین میں اتنا سرور ہے قرآن کی، تو مجھے بتائیے لفظ بلفظ جب قرآن سنیں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ قرآن آنکھوں کے سامنے ہو، لفظ آپ کے سامنے موجود ہوں، تفسیر کرنے والا قرآن کا درس دے رہا ہو، آپ قرآن کی باتیں سن رہے ہوں، پورا مہینہ نہیں، پورا سال 365 دن نہیں، بلکہ صرف 7 دن میں ایک مرتبہ، یعنی مہینے میں 4 نشست، ہر منگل کو اسی مقام پر درس قرآن کی نشست ہوتی ہے۔ اگر آپ اوپر محراب کے اوپر دیکھیں تو آپ کو اس جگہ پر اسکرین بھی نظر آئے گی، جو ہر منگل کو اسکرین کے سامنے قرآن موجود ہوتا ہے اور قرآن کا ایک ایک لفظ بیان کیا جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے والے لوگوں میں شامل فرمائیں، اور قرآن کی خدمت کرنے والے،
خوش نصیب لوگوں میں ہمارا نام شامل فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔